تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل حسب معمول شامل ہوں گی آپ کی کالز، آپ کے وائس پیغامات، جو کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے مطابق تجارت سے ریلیٹڈ، مالی معاملات سے ریلیٹڈ آپ کی جو بھی اشکالات ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں جس پہ آپ شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کال کی طرف بڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی مفتی علی اصغر عطاری مدنی منتظر اللہ العالی کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ پہلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ جی، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں سلیٹ سے ان پہ کام کرتا تھا جس میں وہاں پہ کچھ جھوٹ کے عناصر بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ اس ٹائم پہ مجھے علم نہیں تھا اس بارے میں، تو بعد میں مجھے علم ہوا تو میں نے وہ کام چھوڑ دیا، تقریباً 2 سال ہوا مجھے کام چھوڑے ہوئے، تو اس میں کافی اچھا ریونیو جنریٹ ہو جاتا تھا۔ تو مجھے پوچھنا تھا کہ سچی پکی توبہ کرنے کے بعد کیا وہ رقم دوبارہ استعمال کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جھوٹ بول کر کام کرنے کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ تو بولا ہو لیکن اس سے کوئی حق تلفی نہ ہوئی ہو، اور ایک یہ کہ آپ نے جھوٹ بولا اور حق تلفی بھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ جناب یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں بازار کھلے رہتے ہیں اور بڑی رونق رہتی ہے، با رونق ایریا ہے۔ حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو، شام 5 بجے سناٹا ہو جاتا ہو۔ تو اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بعض ایسی باتیں جس کا تعلق خارجی منہ سے ہوتا ہے۔ اب یہاں کوئی بڑا لاس تو نہیں ہوا اسے اصل کے اعتبار سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جناب آپ نے کہا کہ اس کی پیمائش اتنی ہے اور اس کی پیمائش اتنی نہ ہو۔ اب یہ ہے کہ ایک ایسا معاملہ ہوگا کہ جس میں جگہ کی جو قیمت ہے اس کا براہ راست اس سے تعلق ہوتا ہے۔ تو آپ نے کن کن چیزوں میں جھوٹ بولا ہے، یعنی رقم استعمال کرنے کا تعلق اس سے بھی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو بروکر کی اجرت ہوتی ہے اس کے کچھ احکام دیگر اجرتوں سے مختلف بھی ہوتے ہیں، اور تفصیل طلب صورت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبرز پر رابطہ کر کے آپ کے قریبی دارالفتہ اہل سنت موجود ہو، وہاں آ کر اس مسئلے کا مکمل جواب حاصل کریں۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب، یہ ارشاد فرما دیجئے، ایک شخص ہے جس نے زمین خریدی اور اس کی بنیاد بھی کرا دی، جبکہ مکان کے بنانے کے ارادے سے زمین خریدی گئی تھی، لیکن کچھ پریشانی کے سبب اب وہ زمین بیچ رہا ہے، لیکن خریدنے والا شخص صرف اور صرف زمین کی قیمت دے رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو زمین کی قیمت دے رہا ہے، اب جو بنیاد کرائی گئی ہے اس کی قیمت وہ دینے کو تیار نہیں، تو کیا زمین خریدنے والا وہ بنیاد کی اینٹ مسالے کا حقدار ہے جو بنیاد ہو چکی ہے؟ برائے کرم اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ جب یہ زمین بیچی جا رہی ہے تو پراپرٹی کی قیمتیں جو ہے نا اپ ڈاؤن ہوتی ہیں، اور اپ ڈاؤن ہونے کے علاوہ ایک آدمی نے اپنی ترجیحات کی بنیاد پر خریدی اور دوسرے کی وہ ترجیحات نہ ہوں، تو
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ اس کی قیمت نہیں دے رہا، پلاٹ کی قیمت دے رہا ہے۔ حقیقت میں سودا مکمل ہی ہو رہا ہے اور وہ ایک قیمت پر راضی ہے، اس سے اوپر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو بنیاد بھر دی گئی ہے، یہ بنیاد جب بھی کوئی پلاٹ بیچا جاتا ہے تو بنیادیں اس کے تحت داخل ہوتی ہیں۔ کا کرام نے باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہے کتابوں میں کہ جب کوئی پراپرٹی بیچی جاتی ہے، کوئی جگہ بیچی جاتی ہے، کیا چیزیں اس کے تحت داخل ہوں گی اور کیا داخل نہیں ہوں گی۔ تو جو بنیادیں بھری گئی ہیں یہ اس کے تحت داخل ہیں، جو خریدار ہے اس کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اس صورت میں بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ جیسے کہ اس کا سوال کا تو آپ نے جواب دیا کہ بنیادیں تو اس کے ساتھ ہی ہیں، لیکن خریدار جب کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز میرے کوئی کام کی نہیں ہے، اس کے پیسے میں الگ سے نہیں دوں گا آپ کو، اور مراد یہ ہوتی ہے اسی قیمت میں یہ چیز لوں گا، تو بعض اوقات جو بیچنے والا ہوتا ہے اس چیز کو خراب کر دیتا ہے، کام کا نہیں رہنے دیتا، تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیے ایک صورت یہ بنتی ہے کہ وہ چیز ہی بیچنے والے کی تھی، ٹھیک ہے، خریداری میں وہ شامل ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اگر تو اس طرح کی کوئی چیز ہے صحیح، تو جو بیچنے والا ہے اس کا سپرد کرنا، حوالے کرنا، سامنے والے کے سپرد کرنا اس چیز کا لازم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی تو اس نے کوئی عقل فی نہیں کی، صحیح، لیکن اگر وہ اچھی بڑی چیز کو ضائع کر رہا ہے، جی، اسراف تو بہرحال کہلائے گا۔ ٹھیک اس کو یہ تو حق تھا کہ اس کو اٹھا کر لے جاتا، اسکریپ کر دیتا، بیچ دیتا کسی بھی طرح ٹھیک، تاکہ ضائع نہ ہوتی۔ ضائع کرنا یہ کوئی عقل مندی بھی نہیں ہے، اور اسراف پایا گیا تو گناہ بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ حکام تجارت میں مفتی صاحب یہ میرا سوال ہے، میں جو کمیشن کا کام کرتا ہوں بارکنگ کا، تو میرا دوست بھی یہی کام کرتا ہے، تو ہم ایک کام ایسا کرنا چاہتے ہیں دونوں مل کے، تو میں ایک پارٹی سے ان کا ذہن بنا رہا ہوں وہ جگہ لینے کے لیے، تو وہ دوسرا بھائی جو دوست ہے میرا وہ دوسری پارٹی کا کی انفرادی کوشش کر لے، اس کا ذہن بنا رہا ہے، تو ہم نے یہ آپس میں یہ طے کیا ہوا ہے کیا دونوں جو کمیشن ہم دونوں سے لیں گے اس کا آدھا آدھا کر لیں گے، آدھے آپ پیسے لے لینا آدھے میں لے لوں گا، تو ہمارا ایسا دونوں مل کے کام یہ کرنا شرعن کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی، ایک پارٹی پر دونوں محنت کر رہے ہیں، جی مختلف پارٹیوں پہ کرتے ہیں، الگ الگ پارٹیوں پہ کر رہے ہیں لیکن کام ایک ساتھ کرتے ہیں، تو اب یہ ایک پارٹی پہ کر رہے ہیں وہ دوسری پارٹی پہ کر رہے ہیں، لیکن طے یہ ہے کہ جو بھی انکم ہوگی جو بھی کمیشن بنے گا وہ دونوں میں تقسیم ہوگا۔ دیکھیں شرکت کی کئی اقسام ہیں، پارٹنرشپ جو اس کی کئی اقسام ہیں، ٹھیک، ایک تو مشہور پارٹنرشپ ہے جس میں مال ملا کر کام کیا جاتا ہے، ٹھیک، پارٹنرشپ کی جو دوسری قسم ہے اسے شرکت بالعمل کہتے ہیں، ٹھیک، کہ دو ہنر مند یا پروفیشنل آدمی جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور وہ کام کاج کرتے ہیں مشترکہ طور پر، مثال کے طور پر دو دردی آ کے بیٹھ جائیں ٹھیک، دکان کھول کے، کہ جو بھی گاہک آئیں گے اور کپڑے ہم سیئیں گے اس کا ہم دونوں نفع آدھا لیں گے۔ ٹھیک، اب یہ ضرور نہیں ہوگا کہ اس نے کتنے فیصد سیے اس نے کتنے فیصد سیے، ٹھیک، دونوں ہی کام کریں گے، صحیح، جو بھی کام کرنے کا ایک معروف طریقہ ہے ٹھیک، اس انداز پر کام کریں گے، اور یوں ان کی شراکت جو ہے وہ عمل میں ہوئی ہے، دونوں نے ایک عمل میں شراکت کر کے ٹھیک ہے، کام کرنا شروع کیا ہے، جی ہاں، اور اس سے آگے بڑھیں گے تو ان کا یہ عمل درست ہے، ٹھیک، اور یہ نفع اس طرح تقسیم کرنا آدھا آدھا یہ بھی درست ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ برکت لیجی سے امام سے بول رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میری کھاد کی دکان ہے، تو ہمارے پاس گاہک آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کھاد دیں فصل کے ادار پہ، یعنی جب فصل ہو جائے گی تو آپ کو کھاد کے پیسے دیں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نقد لینی ہے تو 1800 کی بوری ہے، اور اگر آپ فصل کے بعد دیں گے تو آپ سے 2000 روپے ہم لیں گے، تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے یا اس میں کوئی اگر شرعی طور پر کوئی غلطی ہے تو آپ رہنمائی فرمائیے گا۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں آپ یوں نہ بولیں کہ 2000 روپے لیں گے ادھار لیں گے، تو آپ بولیں کہ نقد لیں گے تو یہ چیز 1800 روپے کی ہے، یا کیونکہ یہ 10,000 روپے کی ہے، اور ادھار لیں گے تو یہ چیز 12,000 روپے کی ہے۔ آپ چیز کے دو قیمت کے حوالے سے دو آپشن بیان کر دیں، یا اس سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ نقد لینا چاہ رہے ہیں ادھار لینا چاہ رہے ہیں، وہ ادھار پر جب آئے تو پھر آپ اسے ایک ہی ریٹ بتا دیں، نقد بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ پوچھتا ہے نقد کتنے کے دو گے تو پھر 10,000 کے دے دیں گے۔ تو یوں دو آپشن بیان کرنا، اور جو پرائز بیان ہوں گی وہ چیز کی بیان کرنا کہ جناب یہ چیز ہم آپ کو اتنے کی دیں گے ادھار جب بیچیں گے، تو یہ جائز ہے۔
البتہ کچھ اور خرابیاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے 3 آپشن بند کر دیے کہ جناب 6 مہینے کے ادھار پر اتنے اور 12 مہینے کے ادھار پر اتنے، اور پھر اس کو چھوڑ دیا، کوئی بھی ایک آپشن طے نہیں کیا، ڈن نہیں کیا. یہ جائز نہیں ہے. خریداری جب ہو، ایک قیمت پر ڈن ہو سودا، اس سے پہلے بارگیننگ کے طور پر مختلف آپشن رکھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. محمد سلیم رضا اطاری، محراب والا، احمد پور شرقیہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ ایک شخص چھوٹی سی مسجد بنواتا ہے، اپنے کسی بھی رقبے میں کنارے پر بنوا دیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو فرصت دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بڑی مسجد تعمیر کرواؤں، اور وہ جو بیک سائڈ پر جگہ ہوتی ہے وہاں پر بڑی مسجد میں تعمیر کروا دیتے ہیں، جہاں پر چھوٹی جگہ ہوتی ہے وہاں پر وہ دکان وغیرہ بنوا دیتے ہیں، اور اس دکان کا کرایہ بھی یہ نیت کرتے ہیں کہ جو یہاں سے آمدنی آئے گی ہم اسی مسجد پر خرچ کریں گے، امام صاحب کے حوالے سے، بجلی کے بل کے حوالے سے، یا جو بھی جملہ اخراجات ہوں گے تو اس میں خرچ کریں گے. تو کیا وہاں پر جو چھوٹی جگہ تھی وہاں پر مسجد کی جگہ دکان بنوانا اور اس اچھی نیت سے بھی بنوانا کیا جائز ہو جائے گا؟ اس معاملے میں رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں وہاں ہم خود فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہوتے، وہاں ہمیں شریعت کی تعلیمات کو ہی فالو کرنا ہوتا ہے. شریعت کی تعلیمات اسی لیے ہیں کہ ہم شریعت کے تابع ہو کر چلیں. کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ ہم شریعت کے اصولوں کی روشنی میں طے کریں. تو جو صورت آپ نے بیان کی ہے تو بڑی خطرناک صورت ہے. اگر پہلی جگہ باقاعدہ مسجد کر دی گئی تھی، ایک تو ہوتا ہے کہ عارضی طور پر جائے نماز ہے، بہت ساری فیکٹریوں میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، عارضی طور پر جائے نماز بنائی ہوتی ہیں، پھر لوکیشن چینج بھی کر دیتے ہیں، فیکٹری بک جاتی ہے تو وہ ختم بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک. لیکن ایک ہوتا ہے باقاعدہ مسجد بنانا اور اس جگہ کو وقف کرنا، نماز کے لیے مختص کر دینا بھی وقف کی صورت بنتی ہے. تو اگر تو باقاعدہ مسجد بنا دی گئی تھی اور اس کے بعد اس کو ویران کر دیا گیا تو انتہائی قبیح اور شدید حرام معاملہ ہے. جس نے بھی ایسا کیا، قرآن کریم فرقان حمید کی آیات مبارکہ اس کی مذمت بیان کرتی ہیں. انہوں نے اللہ کے گھر کو ویران کیا ہے. کسی اور جگہ مسجد بنانا اپنی جگہ پر اہم کام ہے. ایک جگہ جب مسجد ہو گئی تو قیامت تک کے لیے مسجد ہو جاتی ہے، اس جگہ کی حرمت قائم ہو جاتی ہے. بس 7ویں آسمان سے لے کر 7 زمین کی 7 تہ تک وہ جگہ مسجد ہی شمار ہوتی ہے. اس کو ویران نہیں کیا جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا. اور نئی جگہ اگر اس کی وجہ سے نئی جگہ کی وجہ سے یہ ویران ہوتی ہے تو وہ نئی جگہ قائم کرنا بھی درست نہیں ہے. ہاں اگر ضرورت ہے کسی اور جگہ مسجد بنانے کی تو اس کو باقی رکھتے ہوئے دوسری مسجد بنائی جائے گی، اس کو ویران نہیں کیا جائے گا. ایک آپشن باقی رہ گیا ہے کہ انہوں نے مسجد کی نیت نہ کی ہو، یا یہ ذہن ہو کہ یہاں سے میں منتقل کر دوں گا، ابتدائی سے ذہن ہو، تب تو ان کا دعویٰ کسی حد تک قابل قبول ہو سکتا ہے کہ جی میرا تو ابتدا سے ہی ذہن تھا، عارضی طور پر بنا رہا ہوں. اور ایک آدمی ہوا جو یہ کہے کہ جی مجھے پتا تو نہیں تھا کہ مستقل ہو جاتی ہے یوں نماز پڑھوانے سے، لیکن یہ خیال مجھے بعد میں آیا کہ بعد یعنی نماز شروع ہونے کے بعد کہ میں اس کو منتقل کر دیتا ہوں تو پھر معاملہ بڑا پیچیدہ ہو جائے گا. اور علماء کے پاس آ کر رہنمائی لینا ضروری ہے. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم کلر کا کام کرتے ہیں جس میں ٹوکن نکلتے ہیں، تو کیا وہ ٹوکن ہم لوگ مالک کو بتا کے نہیں ہم لوگ استعمال کر لیتے ہیں؟ یہ شرعی رہنمائی کر دیجیے کہ صحیح ہے یا صحیح نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے جب آپ کسی کلر والے سے معاہدہ کرتے ہیں اس پر واضح کر دیں کہ ٹوکن آپ رکھیں گے یا مالک رکھے گا. یعنی ٹوکن آپ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو اجرت ہے وہ زیادہ رکھی ہے. اور ویسے ہے بڑی دھوکے والی صورت یہ، مالک کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، بھنک بھی نہیں ہوتی کہ ٹوکن جو ہے وہ ہے کتنے کا. جو عام ابھی جو ایک پارٹی ہوتی ہے اپنا جو آتی ہے تقریباً 3000 روپے کی، 3000 روپے کی بالٹی کے اندر لاپی وغیرہ کے اندر 1200 کا ٹوکن ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا، حیران کن صورتحال ہے. تو مالک یہاں پہ میں تھوڑی سی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی عرض کروں کہ یہ رنگ ساز کمپنیوں نے نا ایک کھیل کھیلا گویا کہ مارکیٹنگ کا، وہ یہ کہ جو ان کا کسٹمر ہے اوریجنل کسٹمر جو ہے انہوں نے اسے جو ہے
लाइन से हटाया और जो उस चीज को इस्तेमाल करवाने वाला फर्द है उसको लाइन में ले लिया इन्होंने, कारीगर को। ओरिजिनल कस्टमर तो वो है जो रंग करवा रहा है, जो पेमेंट कर रहा है, लेकिन इन्होंने उसे स्किप कर दिया और जो उस मटेरियल को यूज करने वाला फर्द है, कारीगर है, इन्होंने उसे लाइन में ले लिया। अच्छा, इससे नुकसान क्या हुआ कि धोखाधड़ी बढ़ गई। धोखाधड़ी कैसे बढ़ गई कि एक रंग बड़ा अच्छा है जी, जो पेंटर है वो मालिक को कहेगा नहीं नहीं ये नहीं लीजिएगा, खराब रंग है ये। क्यों? उसका मतम नजर ये है कि उसको टोकन ज्यादा है। मैं यहाँ जो रंग करवाने जा रहे हैं जो मालिकान हैं उनको ये मशवरा दूंगा कि आप सबसे पहले जाके पेंटर को साइड में कर दें, सबसे पहले जाके एक लिस्ट बना लिया करें कि कौन सी कंपनी जो है अपने डब्बों में कितना कितना टोकन रखती है, ताकि आपको पता चल सके कि कितना टोकन है। फिर वो टोकन की जब रकम आपके सामने आ जाएगी और फिर आप बार्गेनिंग करेंगे रंग वाले के साथ, रंग करने आना है जी, तो बड़ी आसानी रहेगी। आप कहेंगे जी इस पर तो इतने हजार के टोकन है और इतना मैं मुआवजा तो मैं दे रहा हूँ, वो मिला के इतने हजार बन जाते हैं, तो बड़ी अच्छी बार्गेनिंग रहेगी। जी, अगर ये पता ही नहीं होगा उसे कि टोकन जो है वो कितने निकलेंगे और फिर वो उसकी जब उसके ऑफर्स आएंगे कि नहीं ये वाला रंग नहीं ये वाला ले लो जी, उसे भी मालूम होगा कि ये क्यों जाना चाह रहा है वहां पर। जी। हिर्स भी बढ़ा दिए ना इन्होंने कारीगर की भी हिर्स यूं बढ़ गई कि वो अपनी, मेरा जो मुशाहिदा है वो अपनी मजदूरी से ज्यादा वो अपनी जो उजरत बनती है उससे ज्यादा फोकस इस पे कर रहा होता है। हालांकि बुनियादी तौर पे तो उसकी आमदनी का जरिया उसकी उजरत और मजदूरी है, लेकिन बहरहाल उसको वो स्किप करके और जनाब इसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, तो फिर बिगाड़ की सूरत पैदा होती है। इनके सवाल का जवाब ये है कि आप जो टोकन है उसके अमाउंट बताएंगे, मालिक के साथ ये वायदा करें कि टोकन आप मुझे देंगे और मैं उसके अमाउंट आपको बताऊंगा, कौन सी कंपनी कितना जो है वो टोकन दे रही है किसकी चीज में, वो बता दें ये रंग आएगा और इसका टोकन मैं रखूंगा। तो उसके अमाउंट बताकर आप रखेंगे तो कोई हर्ज नहीं, पोशीदगी ना रहे, पोशीदगी ना रहे। अगली कॉल दीजिए। मेरा सवाल है, मेरा नाम इम्तियाज हसन अंसारी है, मैं मुल्तान से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है, मैं अत्तर का काम करता हूँ और इसमें ना कई खुशबुएं जो है ना एक भी खुशबू होती है और कई नामों से दिखती है, क्या ऐसा करना मेरा ठीक है? ठीक है जी, एक खुशबू कई नामों से, एक खुशबू कई नामों से बिकती हुई हमने आज तक नहीं देखी। एक खुशबू का एक ही नाम होता है। हाँ ये जरूर है कि कुछ लोग दो तीन किस्म की मल्टीपल खुशबुएं मिला के एक नाम अपना रख देते हैं, ये एक अलग बात है, इसमें कोई खराबी भी नहीं है। लेकिन एक खुशबू जिस नाम से मारूफ है उसी नाम से बेची जाए। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मैं कोयटा बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम गुलाम है। दो चीजें, एक तो ये है कि यहाँ पर एक कंपनी काम कर रही है, वहाँ पे कहा गया है कि जनाब 21,600 रुपए दे दें, हम आपको माहाना 3,150 रुपए मुनाफे के तौर पे देंगे, क्या ये सूद है? ठीक है जी, 30,600 रुपए दे दें, 3,100 रुपए कमोबेश जो इन्होंने फिगर बताया मुआवजा मिलेगा। कितने फीसद बने? तकरीबन 10% बन गए कमोबेश। 10%, बस 3 महीने देगी फिर फार हो जाएगी। 10% जो है वो नफा देना महाना जी, बच्चों की बात नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है जी। कारोबार जो रेल कारोबार करने वाला होगा, बिजनेसमैन होगा, वो तो ऐसी ऑफर नहीं करेगा। कराइन ये बता रहे हैं कि ये कंपनी फ्रॉड पर मुश्तमिल है, 2-4 महीने बाद अखबार में खबरें आ जाएंगी, तो इतना नफा कोई भी नहीं देता और शरीयत बात से भी तरीका जायज नहीं, सूद है ये। ठीक है, कि इतना जो है वो कर्जा इतना पैसा दे दें, हम जो है वो आपको फिगर के हिसाब से इतना नफा देंगे, चाहे उसका कारोबार हो या ना हो, नफा और नुकसान हो, फिगर मुकर्रर हो गई, इतना नफा आपको मिलना है। तो ये सूदी सूरत भी है, सूदी सूरत से भी मुसलमान को बचना जरूरी है और यही सबसे बड़ा नुकसान है। इसके साथ साथ कारोबारी नुकसान भी है। इस तरह की ऑफर्स करने वाली कंपनियां आमतौर पर फ्रॉड करती हैं और डबल शाह कंपनियां कहलाती हैं कि मुनाफा डबल करके दे रही है जनाब, और उसके बाद फ्रॉड हो जाती हैं और फिर सिंगल शाह भी बाकी नहीं रहता। बिल्कुल मुफ्ती साहब, यानी एक आपने वजाहत तो फरमा दी, लेकिन मुझे एक पीछे बात कही थी आपने, इतना ज्यादा मुनाफा, तो अब तो इसमें मुनाफा कम भी हो तो वो सूद है, तो वो तो नाजायज हो गया भारत। ठीक है जी, अगली कौन सी? मैं तलगंग जिले चकवाल से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान से। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हमारे गांव में एक कारोबार शुरू है, यहाँ पे जो ट्रैक्टर है ना वो 1 साल के उधार पे दे दिए जाते हैं, उनकी अगर असल कीमत 5 लाख है तो 1 साल पे वो 7 लाख के सेल किए जाते हैं। तो इस बारे में एक तो आपसे पूछना था कि क्या ये
ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس زمین گروی رکھ کے اگر مجھے پیسے کی ضرورت ہے تو میں کسی کے پاس رکھ دوں گا کہ مجھے 1 لاکھ دے دو, جب واپس کروں گا تو آپ نے وہ زمین مجھے واپس کرنی. تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی. ٹریکٹر ادھار میں دے رہے ہیں 5 لاکھ والا 6 لاکھ میں, یعنی 5 لاکھ نقد میں اور ادھار میں 7 لاکھ کا. دیکھیے کسی چیز کو نقد میں سستا بیچنا, ادھار میں مہنگا بیچنا, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. دونوں کی قیمتیں الگ الگ آفر کر کے کسی ایک پر سودا ڈن ہونا یہ جائز ہے, اور اس کی تفصیل میں کچھ دیر پہلے بیان بھی کر چکا ہوں. جو دوسری ان کی صورت ہے, جو دوسرا ان کا سوال ہے, کیا سوال تھا؟ زمین گروی رکھ کر, یعنی زمین کے بدلے 1 لاکھ روپے. دیکھیں ادھار جب کسی کو قرضہ دیں گے اس کے بدلے میں رہن رکھنا یہ تو جائز ہے کہ آپ نے کسی چیز کو رہن رکھا, لیکن اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ جس چیز کو گروی رکھا گیا ہے گروی رکھنے والا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہ اس میں اگر ہل چلائے گا, کھیتی باڑی کرے گا, اپنی کاشتکاری کرے گا, تو وہ اس قرضے پر نفع لے گا جو اس نے آپ کو دیا ہے. تو یوں قرض پر نفع لینا سود ہے. تو گروی رکھنا اگر وہ چاہتا ہے تو سونا لے لے, اس کو استعمال میں نہ لائے, اپنے پاس ہی رکھے محفوظ کر کے. زمین بھی اگر وہ لے رہا ہے تو استعمال نہیں کر سکتا. اس لیے لوگوں کا مطمئن نظر یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم استعمال کریں گے. تو یوں ایسی کوئی بھی چیز رہن میں نہیں رکھی جا سکتی کہ جس کا مقصود اس سے فائدہ اٹھانا ہو. جو رہن رکھنے والا ہے وہ اسے استعمال کر کے فائدہ اٹھائے گا, یہ صورت جائز نہیں ہے. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. سگے اتار محمد ساجد اتار عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ احکام تجارت جاری و ساری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا عطر کے اندر پانی ملا کر عطر بیچ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. 2 عطر والے آ گئے. ہم نے تو آج تک سنا تھا کہ تیل ہی ملایا جاتا ہے عطر میں, وہ بھی خاص قسم کا تیل ہوتا ہے. عام طور پر سندل وغیرہ کی طرف کا ایک گاڑھا مادہ آتا ہے, وہ ملایا جاتا ہے. تو پانی ملا کے تو عطر کہاں باقی رہے گا. وہ ٹیکنیکلی طور پر بھی شاید یہ غلط ہوئی بات, لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ عطر جو ہیں اس ایک کوالٹی کے تو آتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور عام طور پر جو 25-50 روپے کے عطر ہوتے ہیں وہ لا محالہ, شاید مہنگے ہو گئے ہوں, 75-100 روپے کے ہو گئے ہوں, وہ عطر جن میں 25-50 کا کہہ رہا ہوں, وہ لا محالہ جو ہے وہ ان میں کچھ اور چیزوں کی ملاوٹ ہوتی ہے اور وہ بک رہے ہوتے ہیں. اس سے اوپر کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر فیلڈ کے اندر اے اور بی کیٹیگری کا مال پایا جاتا ہے, لیکن بیچنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظاہر کر کے بیچے کہ بی کیٹیگری کا مال ہے. لیکن عطر والے تو دعویٰ کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں جی 24 گھنٹے خوشبو نہیں جائے گی. جی, آوازیں تو یہی لگتی ہیں جو اس طرح بیچتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک, اس کا اگر آواز وغیرہ نہیں لگا رہی ہے, ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر رہے, البتہ دکان پہ رکھا ہوا ہے, جیسے بہت سارے جنرل اسٹور, شاپنگ سینٹرز وغیرہ پہ بالخصوص جنرل آئٹم کی جو دکان ہوتی ہے اس کو لے لیں, یا جو بڑے عطر والے ہوتے ہیں رش لگا ہوا رکھے ہوئے, انہوں نے مختلف قسم کے عطر کی خوشبوئیں رکھی ہوئی ہیں, لیکن جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اتنا چلے گا, یوں چلے گا. تعریف کر دیتے ہیں یہ اچھا ہے, یہ تھوڑا ٹھنڈا ہے, یہ یوں ہے, اور وہ 25-50 یا 100-200 یا جو بھی ہے ریٹ پہ دے رہے ہیں. تو اب وہ بھی وضاحت کریں گے کہ اس طریقے کا ہے. دیکھیے مشک لینے جائیں آپ جی, اور مشک جو عطر ہے آپ کو 50 روپے کا بھی ملے گا, 100 کا بھی ملے گا, 500 کا بھی ملے گا, 1000 کا بھی ملے گا. جی بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, آپ کو پاکستانی بھی ملے گا, غیر ملکی بھی ملے گا. جی بالکل ایسے ہی. تو بات یہ ہے کہ ایک عطر کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ بیچنے والا کس طرز عمل کا مظاہرہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو بالکل عام آدمی ٹھیلا لگا رہا ہے چھوٹا سا, وہ تو پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے نا وہ بیان کرتا ہوگا, اور ایک ذرا اسٹینڈرڈ کی دکان ہے تو وہاں ایک درمیانی درجے کے عطر ہوتے ہوں گے. تو جو بی کیٹیگری کا مال ہے, سی کیٹیگری کا مال ہے, وہی ظاہر کیا جائے, یعنی جو کوالٹی ہے اس سے اوپر کی بیان نہ کی جائے. اوپر کی بیان نہ کی جائے. ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی دکاندار سے ادھار لے لیتا ہے 6 ماہ کے لیے کھاد یا کھاد سپرے وغیرہ, وہ کہتا ہے کہ میں 6 ماہ بعد آپ کو واپس کر دوں گا. اگر وہ 6 ماہ بعد نہیں واپس کرتا, 2 سال بعد بھی نہیں واپس کرتا, تو 2 سال بعد یا 3 سال بعد وہ پیسے دیتا ہے, تو کیا وہ اتنے ہی پیسے لے گا یا زیادہ؟
اللہ دیکھیے پیسے تو اس نے دینے ہیں مال کے، مال میں تو اضافہ ہوا نہیں، مال تو اتنا ہی ہے جتنے کا آپ کسی نے خریدا تھا، جتنے کی قیمت دی ہوئی تھی اسی کا نام قیمت ہے، وہ اس نے ادا کرنے ہیں۔ اب جو تاخیر کی ہے اس نے، اس تاخیر کی وجہ سے اگر ہم یہ کہیں کہ جی مدت زیادہ لگ گئی ہے اس لیے آپ زیادہ پیسے دیں، تو پیریڈ، ٹائم اور مدت کا جو معاوضہ لینا ہے تو سود ہے، اس کی تو اجازت نہیں ہے ہرگز۔ دینے والے نے اگر تاخیر کی ہے تو گناہ کا معاملہ ہے، یعنی بلا وجہ اس نے تاخیر کی ہے، مدت پر ادائیگی کرنا ضروری تھا اس کے لیے، ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ مطلب الغنی ظلم، کہ جو آدمی ادائیگی پر قادر ہے وہ ادائیگی نہیں کرتا تو وہ ظلم کرتا ہے۔ اور اگر کوئی مجبوری آ گئی، کوئی ایسی مطلب کہ کیفیت آ گئی ادائیگی پر بالکل بھی اس کی طاقت و قدرت نہیں رہی، عام طور پر یہ ہوتا ہے جیسا آج کل جو بلوچستان کے ہمارے بھائی ہیں انہوں نے ٹماٹر کی فصلیں اگائی ہوئی تھیں اور اس موسم میں فروری یا مارچ میں بارش تو بالکل بھی نہیں ہوتی، شدید بارشیں ہوئی ہیں اور ساری کی ساری فصلیں جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گئی ہیں۔ تو کسانوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، جب سیلاب کی نظر ہو گئی ہیں اسی سے بیچ کے انہوں نے پیسے دینے تھے تو یہ مجبور کہلائیں گے۔ اور جہاں مجبوری کا معاملہ آ جائے اور بھی ان کے پاس اسباب اگر نہ ہو جس سے ادائیگی کر سکتے ہوں تو پھر قرآن مجید فرقان حمید نے یہ حکم دیا ہے کہ جو تنگ دست ہیں انہیں مہلت دی جائے، انہیں مہلت دینا ضروری ہوتا ہے صاحب قرض پر۔ تو یہ نہیں ہے کہ جناب کسی بھی انسانی عوارضات، انسانی تکالیف کا لحاظ کیے بغیر اور ایک سود خور بن کے بندہ بیٹھ جائے، کچھ بھی ہو محنت اضافہ کر کے لینے، یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف عمل ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قادر ہونے کے باوجود ادائیگی نہیں کرتا اس کا عمل بھی شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مطلب دونوں طرف سے خیر خواہی کا اور ایک جو ہے نا خوف خدا کا مظاہرہ کیا جائے تو سب سے پہلے تو اصول پسندی کا مظاہرہ کیا جائے، اصول پسندی، ٹھیک ہے، کہ کیا اصول ایسے ہیں جن کو دونوں نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے آگے اگر احسان اور بر اور یہ چیزیں کرتے ہیں تو اور اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا۔ یہاں دو باتیں عرض کرنی تھی، فلو میں جو ہے وہ رہ گئی تھی، میں نے نیت کر لی تھی کہ آخر میں عرض کر دوں گا۔ ایک تو ہمارے رنگ ساز اسلام بھائی کا، رنگ ساز تو نہیں رنگ کرنے والے کا سوال آیا تھا، تو آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ احکام تجارت 90 کے بعد اور 100 سے پہلے 3 اقساط ہیں، غالباً 93، 94 اور 95 EP نمبر ہے احکام تجارت کا، اور مفتی علی اصغر اتاری کے نام سے یوٹیوب پر چینل ہے، اس پہ بھی اپلوڈ کی گئی ہیں، تو وہاں سے ممکن ہو تو آپ یہ سلسلے دیکھ لیں، کیونکہ آپ کا کام ہے اور ان اقساط میں باقاعدہ اس فیلڈ کو لے کر بہت سارے سوالات کے جوابات شرعی رہنمائی مفتی صاحب نے فراہم کیے، تو امید ہے کہ آپ کے لیے اور دیگر جو رنگ کے کام سے کسی بھی طریقے سے منسلک ہیں ان کے لیے مفید ہوگا۔ دوسرا ہے کہ وہ مسجد والا سوال آیا تھا، تو بھائی دعوت اسلامی جہاں ہے کہ احکام تجارت و مدنی چینل کے ذریعے خدمت کر رہی ہے، تو ہمارا ایک بہت ہی پیارا شعبہ ہے دعوت اسلامی کا، مجلس خدام المساجد۔ تو جہاں کہیں پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، مسجد کی تعمیرات کرنا چاہتے ہیں یا مسجد میں کسی قسم کا بھی کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں، تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے یا مدنی چینل کے بھی نمبرز کے ذریعے آپ خدام المساجد کے نمائندوں سے، ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو شریعت کی حدود میں رہ کر اچھے انداز پر آپ مساجد تعمیر کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو آباد کرنے میں بھی آپ کی حصہ داری ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے احسان